کراچی میں بارش اور تھنڈر سٹارم بڑھنے سے ملیر اور لیاری ندیاں بھر گئی ہیں۔ پانی اطراف کی آبادیوں اور گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ تھنڈو ڈیم کے سپل ویز سے آنے والے پانی سے اسکیم 33 کے رہائشی علاقوں اور جمالی پل کے قریب M9 کو بھی پانی میں ڈبو دیا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق M9 کی بیچ کی دیوار توڑ کر پانی کو راستہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیاری ندی میں بھی طغیانی کے باعث FB ایریا، شفیق کالونی، گلشن اقبال اور نشتر بستی سمیت کئی علاقوں میں گھروں میں پانی بھر گیا۔ شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق متاثرہ علاقوں سے خواتین، بچوں اور بزرگوں سمیت متعدد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں بارش اور سیلابی صورتحال کے بعد میئر کراچی مرتضی وہاب نے M9 موٹر وے پر قائم شہباز گوٹ کا دورہ کیا۔ میئر نے جمالی پل اور اطراف کے علاقوں کا بھی معائنہ کیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق شہباز گوٹ سے 9 بچوں سمیت 12 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ میئر کراچی نے کہا کہ شہری مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے دوحہ میں اسرائیلی حملے کو ریاستی دہشت گردی قرار دے دیا۔ اسرائیلی حملے کے بعد اپنی پہلی پریس کانفرنس میں قطری وزیر اعظم نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اسرائیلی حملے کے جواب کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کو پیغام دیا ہے کہ ان کا ملک اس واقعے کو ہرگز نظر انداز نہیں کرے گا۔ وہ محض بیانات اور مذمتوں سے آگے بڑھ کر رد عمل دینے کے تمام ذرائع بروئے کار لا رہے ہیں اور اس سلسلے میں ایک قانونی ٹیم بھی تشکیل دی جا رہی ہے تاکہ اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرایا جا سکے۔ کہا کہ ہمارا یقین ہے کہ آج ہم ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ گئے ہیں اور ایسے بربریت پر مشتمل اقدامات کے خلاف پورے خطے سے جواب آنا چاہیے۔ یہ واقعہ پورے خطے کو انتشار کی جانب دھکیل رہا ہے اور اسرائیلی وزیر اعظم پورے خطے کو افراتفری میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ اور پاکستان سمیت عالمی برادری کے قطر پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، کارروائی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف ورزی قرار۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے کہا کہ قطر غزہ میں جنگ بندی کروانے اور حماس کے قبضے میں موجود تمام یرغمالیوں کی رہائی کے لیے نہایت مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ تمام فریقین کو مستقل جنگ بندی کے قیام کی طرف بڑھنا چاہیے، یہ کہ اسے تباہی کے راستے پر لے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر سے ٹیلیفونک رابطہ، دوحہ میں اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ کہا کہ پاکستانی عوام اور حکومت کی جانب سے اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیلی کارروائی قطر کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی جارحیت خطے کے امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ عالمی برادری اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرائے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے قطر پر اسرائیلی حملے کو مجرمانہ، نہایت خطرناک، بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ قطر نے اسرائیلی حملے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اپنی سلامتی اور خود مختاری کو نشانہ بنانے والے کسی اقدام کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ مجرمانہ حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ حملے کے بعد قطر نے حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی مذاکرات میں اپنا کردار ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب، ترکی، مصر، اردن، عراق، ایران، کویت اور عالمی برادری نے بھی قطر میں اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلیفونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے اسرائیلی حملے اور اس کے خلاف ممکنہ اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ گفتگو میں غزہ میں جاری قتل عام روکنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا گیا۔ ترک صدر نے کہا کہ قطر کی خود مختاری اور سلامتی کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے اپنے ناپاک عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اسرائیلی غنڈہ گردی کے مقابلے میں عزم اور استقامت کو برقرار رکھا جائے گا۔ ہر حال میں فلسطینی عوام کی آزادی کا بھرپور دفاع کرتے رہیں گے۔
नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ शदीद एहतजाज, नौजवानों ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। नेपाल के मुस्ताफी वज़ीर-ए-आज़म हेलीकॉप्टर के जरिए मुल्क से फरार, काठमांडू एयरपोर्ट जुज़वी तौर पर बंद। मुल्क में सोशल मीडिया पर आयद पाबंदियां खत्म। कर्फ्यू के निफाज के बावजूद एहतजाज जारी रहने पर कई वज़रा ने अपने ओहदों से इस्तीफा देकर हुकूमत से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। झड़पों के दौरान 21 अफराद हलाक, 200 से ज़ायद ज़ख्मी। आर्मी चीफ की आवाम से मुज़ाकरात की अपील। नेपाल में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद फौज ने अमन व अमान की जिम्मेदारी संभाल ली। नेपाली आर्मी चीफ जनरल अशोक राज ने वीडियो बयान में कहा है कि फौज कौमी इत्तेहाद और मुल्की सलामती के लिए पुरअज़म है। अमन, तहफ़्फ़ुज़ और कौमी यकजहती हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। आवाम से अपील है कि एहतजाज ख़त्म करें और बातचीत का रास्ता इख्तियार करें। फौज हमेशा अपनी जिम्मेदारियों के लिए पुरअज़म रही है। रावी और चनाब ने मिलकर मुल्तान को डुबो दिया। हर तरफ तबाही के मनाजिर। मुल्तान के इर्द गिर्द के इलाके सैलाब की जद में। जलालपुर पीरवाला सबसे ज्यादा मुतासर। सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, हजारों लोग पानी में फंस गए। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें दरिया बुर्द। एमरजेंसी नाफिज। मुल्तान शहर को बचाने के लिए शेरशाह बंद को तोड़ने की तैयारियां मुकम्मल। मशीनरी पहुंचा दी गई। शहरियों का इनखला। 2000 से ज्यादा मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। शेरशाह बंद तोड़ने से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आएंगी। ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल होने का खदशा। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह रोड बंद होने से मुल्तान का मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, भक्कर समेत बलूचिस्तान और KPK से ज़मीनी राबता मुनक़ता। PDMA ने मुल्तान के लिए अगले 2 दिन अहम करार दे दिए। हेड मोहम्मद वाला पर पानी की सतह दोबारा बुलंद होने लगी। कई बस्तियों में पानी दाखिल, लोगों के घर गिर गए। सैलाब मुतासरीन नकल मकानी करके खैमा बस्तियों में दिन रात रहने पर मजबूर। हज़ारों बस्तियाँ डूब चुकी हैं, हज़ारों लोग बेयारो मददगार हैं। हुकूमती मशीनरी ना होने के बराबर है। ये सब बांध की जो हालात है वो इंतहाई नाखस्ता है। हम यही अपील करेंगे इस बांध को जल्द जल्द मुरम्मत किया जाए। रकबा किसानों का जो है इस सैलाब की जद में आया है। हुकूमत वक्त से हम मुतालबा करते हैं कि यहाँ के लोगों को जो है ना बर वक्त मुनासिब ज़रूरियात उनकी जो है उनको मदद की जाए। भारत ने सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। कई देहात डूब गए, हजारों अफराद मुतासिर। हरीके डाउन स्ट्रीम और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पाकपतन में 23 गांव मुकम्मल डूब गए। 64,000 से ज्यादा आबादी मुतासिर। लियाकतपुर में बंद टूटने से मुतासरा। 16 देहात से 2000 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। मुजफ्फरगढ़ में जमींदारा बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां डूब गईं। लोग घरों में महसूद। बहावल नगर में मुतादिद बंद तोड़ने से सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। दीवारें गिरने से स्कूल्स में कई फीट पानी जमा हो गया। मियां चन्नू में 15 फीट चौड़े शिगाफ से करीबी खेत ज़ेर-ए-आब। अहमदपुर शर्किया के गांव उठा में सैकड़ों घर ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। महकमा अनहार के मुताबिक तरीमों से 5,40,000 क्यूसेक का रेला 2 रोज तक मुल्तान की हुदूद में दाखिल होगा। खानेवाल में दरियाए रावी ने हर तरफ तबाही मचा दी। सैलाबी पानी ने सैकड़ों देहात को अपनी लपेट में ले लिया। किसानों का जरिए माश खत्म। सैकड़ों खानदान खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। हेड सुधनाई, माई सफूरा, निकासो के मुकाम पर भी भारतीय आबी जारियत जारी। हजारों एकड़ ज़रई अराज़ी, फिश और पोल्ट्री फार्म्स तबाह हो गए। कबीरवाला में दरियाए रावी का दूसरा सैलाबी रेला पुराना हेड सुधनाई कोट इस्लाम तक पहुंच गया। तहसील के 122 मौज़ा जात का 80% हिस्सा पानी की लपेट में आ गया। मॉनसून का 10वां स्पेल खत्म। पंजाब में शदीद बारिश का इम्कान नहीं। DGPDMA पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है कि 4 से 5 दिनों में बालाई इलाकों में देहात की सूरत हाल मामूल की तरफ आना शुरू हो जाएगी। सैलाबी पानी अब साउथ पंजाब में दाखिल हो चुका है। सिंध की तरफ बढ़ रहा है। दरिया सतलुज में पानी की सतह 1-2 रोज में नॉर्मल सतह पर आ जाएगी और अब तीनों दरियाओं में किसी रेले की आमद मुतवक्के नहीं। जो मुतनाज़ा डैम्स है जिनकी वजह से ना सिर्फ इलाकों को ख़तरा होते हैं मगर वाटर सिक्योरिटी में मुश्किलात का सामना आता है, जो इस वक्त रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब हो रहा है, तो ये समझ से बाहर की बात है कि इंडस पे डैम बनाने के ये शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं।
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی کالا باغ ڈیم کی مخالفت، کہتے ہیں کہ سیلاب راوی اور ستلج میں ہے، دریائے سندھ پر ڈیم بنانے کے شوشے کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ کون ہیں جو ایسے بیانات دے کر اختلافات پیدا کرتے ہیں؟ متنازع ڈیم کی وجہ سے علاقوں کو خطرات ہو سکتے ہیں، جس ڈیم پر اتفاق رائے نہ ہو اس کے خلاف پیپلز پارٹی آواز اٹھاتی ہے۔ یہ وقت متنازع باتوں کا نہیں، متاثرین کی بحالی کے بعد جتنی متنازع باتیں کرنی ہیں کر لیں۔ متنازع ڈیم واٹر سیکیورٹی کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، ہمیں سیلابی صورتحال کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ وفاقی حکومت نے امدادی کاموں میں تاخیر کی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ متاثرہ عوام کو فوری مالی مدد ملنی چاہیے تھی، صرف راشن پہنچانا ناکافی ہوگا، متاثرین کو مالی سہارا دیا جائے۔ ہماری رائے ہے کہ ملک میں زرعی ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ دریاؤں کے کنارے ہاؤسنگ سوسائٹیز سیلابی خطرات میں اضافہ کر رہی ہیں، پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ پنجاب میں سینٹ کی خالی نشست پر نون لیگ کے امیدوار رانا ثناءاللہ 250 ووٹ لے کر کامیاب، 1 ووٹ مسترد۔ اپوزیشن کا پولنگ کے عمل کا بائیکاٹ، اعجاز چودھری کی نااہلی کے بعد سینٹ کی یہ نشست خالی ہوئی تھی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ان کے 12 سے 13 ممبران ہم میں سے رابطے میں تھے، اپوزیشن کے پاس راہ فرار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، ان کا رویہ غیر جمہوری اور غیر سیاسی ہے۔ بانی پی ٹی آئی برصغیر کے پہلے رہنما ہیں جنہوں نے گالم گلوچ کے کلچر کو فروغ دیا۔ سیاست ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ جب ہم کہتے تھے کہ بات کریں تو یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو NRO نہیں دیں گے۔ شہباز شریف نے میثاق استحکام پاکستان کا پیغام دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کے ساتھی سیاست نہیں، فتنہ فساد چاہتے ہیں۔ مارکہ حق میں سیاسی اور عسکری قیادت کا آپس میں ساتھ چل کر کامیابی ملی۔ سانحہ 9 مئی سرکاری گاڑی جلانے کے کیس میں شاہ محمود قریشی بری، یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور دیگر کو 10 سال، ختیجہ شاہ کو 5 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی موجودگی ثابت نہ ہونے پر بری کیا۔ روبینہ جمیل اور افشاں طارق کو بھی بری کر دیا گیا۔ عدالت نے کل 39 ملزمان کا ٹرائل مکمل کیا۔ 12 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا جا چکا، مقدمے میں 5 خواتین ملزمان بھی شامل۔ بانی پی ٹی آئی کا پیغام روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ صحافیوں پر تشدد کے سوال پر علیمہ خان نے مذمت نہ کی، میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری میڈیا کے ساتھ لڑائی ہو، ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہمیں کہا گیا کہ آپ پر گولیاں بھی چلائی جائیں گی، ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں۔ میں یہی کہتی ہوں کہ مریم بٹو کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا بیٹا گزشتہ روز اڈیالہ آنا چاہتا تھا، میں نے روک دیا۔ کس نے کہا کہ شوکت خانم کی فنڈنگ سے امریکہ میں میری جائیداد ہے؟ میری کوئی جائیداد نہیں۔ گجرات میں اربن فلڈنگ کا 8واں روز، تاحال نکاس کا عمل مکمل نہ کیا جا سکا۔ پرنس چوک، غریب پورہ، کوٹ روڈ، جیل چوک اور بڈھے والا کھو میں تاحال پانی جمع ہے۔ بڑے تجارتی مرکز اور اہم شاہراہوں پر کئی فٹ پانی جمع، تاجروں کا اربوں روپے کا نقصان۔ پانی کی نکاسی نہ ہونے کو ضلع انتظامیہ کی نااہلی قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترک وزیر دفاع کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال، تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تاریخی اور برادرانہ تعلقات مشترکہ تاریخ، ثقافت اور باہمی احترام سے جڑے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کا دونوں ممالک کی قیادت اور متواتر روابط کے ذریعے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، ملک بھر کے لیے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپیہ 79 پیسے فی یونٹ سستی، نوٹیفیکیشن جاری۔ بجلی سستی کرنے کا اطلاق الیکٹرک اور ڈسکو صارفین پر ہوگا، صارفین کو ریلیف ستمبر کے بلوں میں ملے گا۔ پنجاب میں گندم ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، سٹاک ڈکلیئر کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے قانونی کارروائی کا حکم دے دیا۔ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ حکومت کو عوام کے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ گندم سٹاک کرنے والے رضاکارانہ طور پر ڈکلیئر کر دیں ورنہ کارروائی ہوگی۔ سیلاب کی وجہ سے صورتحال کا فائدہ اٹھانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ بعض عناصر گندم کی مصنوعی قلت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گندم اور آٹے کے نرخ برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کا بھی حکم۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن اور حکومت پنجاب سے آٹے کی بندش پر ایوان میں یک زبان۔ پنجاب حکومت پر کڑی تنقید، آٹے کی بندش کے خلاف مشترکہ قرارداد منظور۔ حکومت اور اپوزیشن ارکان کا کہنا تھا پنجاب نے ایک مرتبہ پھر خیبر پختونخوا پر آٹے کی سپلائی بند کر دی۔ سپلائی بند ہونے سے قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ صوبائی حکومت معاملہ پنجاب کے ساتھ اٹھائے۔ ANP نثار باز نے
کہا ہے کہ پنجاب سے گندم کی بندش غیر قانونی اقدام ہے. گیس ہمارے صوبے کی پیداوار ہے مگر یہاں نہیں پنجاب کے ہر گھر تک پہنچائی جا رہی ہے. ہمارے پانی پر وہ لوگ اپنی فصلیں کاشت کر رہے ہیں. اگر پنجاب حکومت اس طرح ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آئی تو ہمیں بھی ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے.